الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین و دنیا کا یہ پروگرام اقرا ٹی وی چینل پر ہر اتوار کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ یہاں کی لوکل برانچ پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں، آپ اپنے خواب سنا سکتے ہیں اور ان خوابوں کا مطلب، ان کی تدبیر اور تعبیر اسی مجلس ہی میں آپ کو سنائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر دینی رائے ہو، معلوم کرنی ہو یا مشورہ ہو تو اس سلسلے میں بھی آپ یہاں پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ فتویٰ معلوم کرنا ہو، تحقیق ہو کسی چیز کی، تو یہ چیزیں آپ کے لیے اس پروگرام میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جادو، تعویذات اور سحر اور اس طریقے سے اور جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کرنی ہو تو ہمارے ساتھ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کی قیمتی رائے ہو اور آپ ہمیں فون کر کے ہمارے جتنے سامعین ہیں اس میں ان کو شریک کرنا چاہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے کالوں کے اور فون کے انتظار میں ہم رہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہمیں کالیں حاصل ہوں ہم چند باتیں پیش کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، پاکستان کی غیور عوام اور بالخصوص تمام دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسے سلطنت کی نمائندگی عطا فرمائی ہے کہ جس کے قانون کا حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین معنی اور مفہوم کی تشریح ہے۔ اور ان دنوں میں اس سلطنت پر
حالات پیدا ہوئے اور لوگ حالات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام مسلمانوں کو اور پورے کے پورے خطے کو بڑی جنگوں سے اور بڑی تکلیفوں سے بچائے، اور سلطنت عظیمہ کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑا کرم ہے کہ ان نوجوانوں نے اپنی جرأت اور بہادری دکھائی۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں یہاں پر نگاہ رکھی ہوئی ہیں، مفادات کی ترجیحات وقت کے بدلنے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ایسی سلطنت کے لیے دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہا کریں۔ سلطنت ہو اور سلطنت کی حفاظت دوسرے ممالک سے، اس کے جھٹکوں سے اور حملوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور خود ملک کو اتنی قوت دینا کہ کوئی اس پر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ سکے، اس کو دیکھ کر اس سے رعب محسوس ہو، یہ سنت ہے خلفائے راشدین کی۔ حضرت ابوبکر کی یہ سنت ہے، حضرت فاروق اعظم کی یہ سنت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، یہ خلفائے راشدین ہے۔ تو سلطنت کا وجود میں آنا اور پھر اس سلطنت کی سالمیت اور اس کی حفاظت اور ہر لحاظ سے باقی تمام سے اس کا بالا تر ہونا، یہ نظریہ اور یہ عمل خلفائے راشدین کے دور میں آیا۔ اس لیے خلفائے راشدین کی سنت اسے کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات آج آپ کے ساتھ ہم نے یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور جتنے یورپین ممالک ہیں، اس وقت ہم ایک مسئلے سے گزر کر جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس ایشو کی وجہ سے خاص طور پر مسلمان اور دوسرا مذہبی طبقہ بھی متاثر ہوا ہے۔ آج اس کے بارے میں کچھ جو ہمارے لیے بعض باتیں جاننا ضروری ہیں، کچھ ان پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ ویک کے دوران ہم نے یہاں انگلش میں اس موضوع پر پروگرام بھی کیا تھا، اور اس کے اندر بھی اسی عنوان سے چند باتیں پیش کی تھیں۔ اب عرض یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو اس معاشرے میں خاندان کا ایک تصور جو ایک شرعی اور روایتی تھا وہ ختم ہو گیا۔ شرعی اور روایتی خاندان کے ساتھ ساتھ نئے نئے خاندان وجود میں آئے ہیں۔ شرعی خاندان کا معنی یہ ہے کہ شریعت نے جس کی اجازت دی ہو کہ اس طریقے سے آپ رہیں اور اپنا کنبہ بنائیں، اور روایتی خاندان کا معنی یہ ہے کہ چاہے مذہبی طبقہ ہو چاہے مذہبی طبقہ نہ ہو، جس کو وہ خاندان سمجھتے ہیں اور خاندان کا وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کو کلاسیکل خاندان بھی کہہ سکتے ہیں، ہسٹوریکل خاندان بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تصور ہے خاندان کا، مگر اس وقت جو معاشرہ ہے شرعی خاندان سے ہٹ کر، روایتی خاندان سے ہٹ کر نئے خاندانوں کو وجود میں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ نئے خاندان جو وجود میں آ رہے ہیں اور اس کے اندر نئے نئے افراد جو نئی نئی ذہنیت کو لے کر آ رہے ہیں،
یہ خاندان شرعی نہیں ہے۔ کیا معنی؟ مذہب کی جو کتابیں ہیں، مذہب کی جو ہدایتیں اس وقت روئے زمین پر ہیں، یہ اس خاندان کی اجازت نہیں دیتی۔ روایت کو دیکھا جائے، پرانی اس تاریخ کو دیکھا جائے جو خاندانوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اس لحاظ سے بھی ایسے خاندانوں کو خاندان نہیں کہا جاتا۔ مگر جب معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور ایسا نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم خاندانوں کا ایک نیا تصور پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک نیا وجود دینا چاہتے ہیں، خاندانوں کی قسموں کو اضافہ کر کے اور خاندان بنانا چاہتے ہیں، تو ایک طرف یہ عمل تھا اور دوسری طرف یہاں کے مذہبی اور دوسرے طبقے کا رد عمل تھا کہ چونکہ وہ خاندان آسمانی کتاب کے مطابق نہیں تھے، خدائی ہدایت کے مطابق نہیں تھے، تو رد عمل میں اس عمل کو برا سمجھا گیا اور نئے خاندان بنانے والوں کے بارے میں بھی رویہ سخت رہا اور ایسا ٹکراؤ رہا ہے۔ یہ نئے خاندان کا تصور پیش کرنے والوں نے سوچا کہ یہ ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، ہم ایک بدنامی کا عنوان بنے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم کیسے اچھائی میں تبدیل کریں؟ تو انہوں نے قانون کو دستک دی، قانون کے دروازے پر گئے اور قانون سے درخواست کی کہ تم ہمیں قانون کے لحاظ سے تحفظ فراہم کریں۔ تو قانون نے ان کو تحفظ دیا۔ قانون کے دروازے پر گئے تو یہ بھی درخواست کی کہ آپ ایک قانون ہے اور ہم جس کو خاندان سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ اتفاق کریں اور تم بھی ہمیں خاندان سمجھو۔ تو قانون نے اس کو خاندان سمجھا، قانون نے تحفظ بھی دیا اور قانون نے ان کو ان کے اس رویے کو باقی خاندانوں کی طرح ایک خاندان تصور کیا۔ اب پورا ڈھانچہ قانون کے لحاظ سے تبدیل ہو گیا۔ اب مزید ان کا مطالبہ یہ رہا کہ قوانین بنانے کے بعد پھر بھی ہمیں تحفظ نہیں ملا، قوانین بنانے کے باوجود جس طرح لوگوں کا ہمارے ساتھ رویہ ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں رہا۔ تو اب تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ جہاں تعلیمی ادارے چل رہے ہوتے ہیں وہاں تعلیمی اداروں میں ذہن ہم بنائیں کہ بھئی یہ بھی خاندان ہے، تم ان کو خاندان سمجھو، یہ بھی اس دور کے نئے خاندان ہیں اور خاندانوں کی طرح ان کو خاندان بھی سمجھو، اس کا تحفظ بھی کرو۔ پھر مزید اور بات جب چلی اور تعلیم کے اندر یہ بات آئی تو ان لوگوں نے یہی سوچا کہ تعلیم میں ہم اس وقت پڑھاتے ہیں کہ پہلی سی ذہن بنا ہوتا ہے، ایک رد عمل ایسے خاندانوں کے بارے میں موجود ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم بچے کی آنکھیں کھلنے سے پہلے تعلیمی اداروں کے اندر ہم ان نئے خاندانوں کا تعارف کروا دیں کہ ایک تو خاندان وہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں، آپ کے مذہبی لوگ سمجھتے ہیں، آپ کے ماننے والے سمجھتے ہیں، آپ کی روایت جو کہہ رہی ہے، آپ کی سوسائٹی جس کو خاندان کہہ رہی ہے، مگر اور بھی خاندان ہے جو آپ کی نگاہ میں نہ ہو، اور بچپن کے زمانے سے ہی اگر ہم اس کا نغارہ بجانا شروع کر دیں اور سمجھانا شروع کر دیں تو شروع ہی سے وہ
اجنبیت ختم ہو جائے گی اور شروع ہی سے نئے خاندانوں کا تعارف بھی آ جائے گا، بچوں کے ذہن کے اندر بات بھی بیٹھ جائے گی، اور اگر وہ خود بھی اس طرح بننا چاہیں تو وہ بن سکتے ہیں، اور نئے خاندانوں کا ایک فرد بننے والے ہوں تو اس طرح ان کے ایک فرد بن سکتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا شرعی اور روایتی خاندان، غیر شرعی اور غیر روایتی خاندان کی جو آپس میں کانفلکٹ ہے، جو چل رہی ہے، یہ صورتحال سامنے آ گئی۔ اب غیر روایتی خاندان کون سے ہیں اور روایتی خاندان کون سے ہیں؟ تو روایتی خاندان کا تصور مرد اور عورت کے فرق پر ہے۔ جس کو اللہ نے مرد پیدا کیا اس کو مرد ہے، جس کو اللہ نے عورت پیدا کیا وہ عورت ہے، اور اس پر احکام لگائے۔ وراثت کے احکام الگ، نماز کے احکام الگ، حجاب کے احکام الگ، گھر کے احکام الگ، باہر کے احکام الگ، احکام الگ الگ ہے۔ مرد کا اور عورت کا تصور اور یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اور پھر خاندان جو بنتے ہیں وہ اسی طریقے سے ایک مرد اور عورت کے تصور سے جو ڈھانچے ہیں، یہ دو بنیادیں ہیں، اس سے خاندان بنتا ہے۔ تو یہ روایتی خاندان ہے، یہ شرعی خاندان ہے، یہ آسمانی خاندان ہے، یہ خدائی کتاب کا خاندان ہے۔ مگر اس کے ساتھ نئے معاشرے نے جو خاندانوں کی نئی قسمیں ایجاد کی ہے، جو پروڈکٹ ایجاد کیا ہے، تو اس میں مرد کے اور عورت کے تصور کو اوپر حملہ کیا کہ صرف مرد اور عورت نہیں، دونوں کے بیچ کے اندر بھی راہ کھل سکتی ہے۔ مرد اور عورت کا اختیار وہ انسان کے پاس ہے، اگر وہ چاہے کہ وہ مرد ہے تو مرد کے بجائے عورت میں تبدیل ہونا چاہے، عورت ہے تو عورت اگر چاہے تو مرد میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور خود ایک تکنیتی طور پر عمل کروا کر کے اپنے جسم کے اندر تبدیلیاں پیدا کریں، ایک نئے خاندان کے بدلنے کی یہ صورت پیش آئی کہ جو ایک فرق تھا مرد کے اور عورت کا، اس کو ختم کیا گیا۔ خود انسان کو یہ اختیار دیا گیا کہ تم جو چاہو اپنے لیے سوچ سکتے ہو۔ اب اس بنیاد کی اندازہ لگائیں کہ کہنے والے بعض یوں کہتے ہیں کہ میں اس حالت میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے کہ مجھے فیل ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایسے نہیں ہونا چاہیے، لہذا مجھے تبدیل کرنی چاہیے۔ غلطی ہو چکی ہے گویا کہ رب تعالیٰ سے کہ تمہاری فیلنگ کچھ اور تھی اور غلط لباس پہنا دیا گیا، غلط ڈھانچہ رکھ دیا گیا۔ یہ تو اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا تھا۔ خاندان کے بدلنے کا پہلا تصور مرد اور عورت کا دنیا کے اندر کسی زمانے میں یہ اختلاف کبھی نہ تھا نہ ہے، مگر اس کمپلیکس دور کے اندر مرد اور عورت کے فرق کو، ان کے لوازمات کے فرق کو، ان کے ذمہ داریوں کے فرق کو بالائے طاق رکھ کر، جسمانی توازن کو، فرق کو بالائے طاق رکھ کر کے خود انسان بھی فیصلہ کر رہا ہے کہ میں ایک جنس سے بدل کر دوسری جنس میں تبدیل ہو جاؤں۔ تو یہ ایک بنیادی تبدیلی نئے خاندان کی یہ آئی۔ پھر نئے خاندان جو پیدا ہوئے تو نئے خاندان اس طریقے سے بھی آئے کہ مرد مرد کے ساتھ مل جائے اور وہ اپنے آپ کو خاندان کہلائیں، اپنے آپ کو فیملی کہلائیں۔ عورتیں عورتوں کے ساتھ مل کر کے اپنے خاندان بنانے شروع کر دیے، اور وہ کہتے ہیں ہم بھی خاندان چلا رہے ہیں، ہمیں ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے۔ اس طریقے سے یہ نئے خاندان اس معاشرے کے اندر آئے۔ ایسے معاشرے کے خاندان کے افراد کی یہاں بچی بھی ہیں، اور وہ بچے دو عورتیں ہیں، ایک کو ڈیڈ کہتے ہوں گے، ایک کو ماں کہتے ہوں گے۔
ایسے گھرانوں سے بچے بھی آتے ہیں۔ تو یہ نئے خاندانوں کا وجود جو شروع ہوا، ظاہری بات ہے کہ آسمانی ہدایت کے مطابق یہ خاندان کہلانے کے حق نہیں رکھتے۔ روایت کو دیکھا جائے تو روایتی خاندان نہیں ہے، ہسٹوریکل خاندان نہیں ہے، کلاسیکل خاندان نہیں ہے، مگر اس دور کے یہ خاندان بنے ہیں۔ اب جو ایک مذہبی ذہن ہوگا تو اس کو خاندان نہیں سمجھے گا، وہ یوں کہے گا کہ اس دور کا پہچانا ہوا خاندان تو ہو سکتا ہے مگر ہماری کتاب کے مطابق نہیں، آسمانی الفاظ کے مطابق نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کے مطابق یہ خاندان نہیں، اور اس نظریے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اب ایسے خاندان، ان میں ہوتا کیا ہے، کیسے گھرانے ہوتے ہیں، اور خاندانوں کی یہ نئی قسم ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک مسلمان خاندان میں ہو اور یہ ایسے خاندانوں کو دیکھے کہ وہ پریشان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، اور کیا پتہ جو بچے اس حالت سے گزر کر جا رہے ہیں ان کو کون پوچھے، اگر ان کا اختیار ہوتا تو ایسے خاندان کو اپنے لیے خاندان سمجھتے کہ نہ سمجھتے، ان کو تو چوائس تو نہ ملی، ان کو تو ڈھکیل دیا گیا کہ بھئی تم اب ہمارے ایک غیر معروف جو خاندان ہے اس کا آپ حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ معاشرے کے مسائل ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہمیں آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے سامنے نقشہ کھینچنا پڑتا ہے، جس کا سمجھنا کتنا مشکل، کتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے۔ اب اگر یہ مسائل ہم بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، اور 5 سال کے بچوں کو جو روایتی خاندان کے اندر بنے ہوئے ہیں، مذہبی خاندانوں کے اندر ہیں، اور وہ گھروں سے جائیں اور تعلیم گاہوں میں جائیں، تو تعلیم گاہوں کے اندر تعلیم دوسری حاصل کرنے کے بجائے ایک ایسی تعلیم ان کو دی جائے جو ان کے مذہب سے ڈائریکٹ طور پر ٹکراتی ہو، جہاں مذہب خدا کا غضب کہتا ہو، اور جہاں پر تعلیم یہ کہتی ہو کہ تمہارے لیے عام سی بات ہے، اپنی مرضی کی بات ہے، اور جہاں مذہب اپنے نقطۂ نگاہ سے اپنا نقطہ اس کے سامنے پیش نہ کر سکتا ہو کہ بھائی یہ ایک اختلافی خاندان ہے، یہ اس دور کے خاندان ہے، روایتی خاندان نہیں، یہ مذہبی خاندان نہیں، کیونکہ اتنی بات کہنے کے لیے چھوٹے بچے کو نہیں سمجھایا جا سکتا یہ بات، بلکہ کم از کم 8 سال تک کا ہو، تاکہ وہ دو نظریوں کے سمجھنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اس وقت سے پہنچنے سے پہلے اگر ہم ان بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں، یہ نظریہ ہم ان کو دیں، تو یہ تعلیم تو نہ ہوئی، یہ بچوں کی مدد تو نہ ہوئی، بلکہ ان کے ذہن کو مفلوج کرنے والی بات ہوئی، ان کے ذہن کو پریشان کرنے والی بات ہوئی، اور ان کو سمجھانے کے لیے 5 سال کی مدت ہرگز کافی نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، انشاءاللہ تعالی ہم اسی موضوع پر دوسرے سیشن کے اندر بھی بات کریں گے، اور اس وقت ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔